اللہ اکبر، پوری کائنات اور زندگی میں لگا ہوا ایسا کیلا ہوا یہ دائرہ ہے جس کے اندر اگر انسان رہے تو پوری دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ہم اس کو توڑ کے اللہ کو کئی جگہ چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تو چھوٹے نہیں ہوتے، جس نے رب کے در کو چھوڑ کے غیر کے در سے مانگا رب کو چھوٹا کر گیا، بھلا گیا یہ اللہ کو، توبہ کرے۔ جس نے اللہ کو سب سے بڑا مان کے رب کی طاقت کو جانتے اور سمجھتے ہوئے وہ چاہے تو 1 منٹ میں میری سانس کھینچ لے، فالج کا حملہ کروا کے اتنی طاقت ہے کہ میرے وجود کو شل کر کے رکھ دے۔ نافرمانی سے پہلے جو نہیں سوچ رہا، یاد رکھیے وہ رب کو چھوٹا کیے ہوئے اس کے اللہ اکبر جملے اور لفظی کاروائی ہے۔ یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہوا کیا ہے، صرف بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا ہے۔ میرے محبوب نے یہ اپنی سیرت دی تھی اور سنت تھی کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کہ شیطان اس سے کھاتا ہے۔ صحابی کو کہا دائیں ہاتھ سے کھائیے، تھوڑی سی لاؤبالی میں بول گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیں اس سے بھی کھا لیا ہے، یہ ابھی ٹیک لگی تھی یا جو بھی اٹھتا نہیں۔ میرے محبوب نے سنت کی اس خلاف ورزی کے اوپر جملے بولے تھے، لا رفع اللہ، رب پھر تیرا یہ ہاتھ کبھی اٹھنے ہی نہ دے۔ جاؤ پڑھیے حدیث میں، اس صحابی کا پھر مرتے دم تک وہ دایاں ہاتھ نہیں اٹھا۔ یہ اہمیت ہے سنت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، اس عقیدے میں ہونے والی کمی بیشی، اس میں ہونے والی ہماری زیادتیاں، آئیے توبہ کریں اور اللہ سے معافی کریں۔ اللہ جہاں جہاں بھی آپ کو چھوٹا کرنے کی میں نے جان بوجھ کے عمدن یا لاشعوری طور پہ کوشش کی ہے، میرے رب مجھ کو معاف کر دے، آئندہ سے تو ہی میرے لیے سب سے بڑا ہے۔ بھائیو، نماز کے اندر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ہاتھ باندھ کے سرنڈر ہو کے رفع الیدین کر کے اور نظر سجدے والی جگہ جھکا کے درد کے ساتھ تڑپ کے عاجزی اور انکساری سے مٹ کے کہا کریں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات میں کوئی کمی جو کسی مخلوق میں ہو سکتی ہے وہ نہیں، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، تو پاک ہے۔ اللہ تیرا کوئی شریکہ نہیں، تو شریکے سے پاک ہے۔ اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تیرا ددیال نہیں، ماں باپ نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تیرا کوئی ننیال نہیں، سسرال نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، تیری اولاد نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ جو جو دنیا تیرے ساتھ شرک کرتی ہے تو اس سے پاک ہے۔ اللہ جو مجھ سے بھی کچھ ہوا ہے تو اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ مجھے بھی پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد کسی ڈھیری پہ چلا جائے اور سے امید لگا لے، مشکل میں اور کو آواز لگا لے، اس نے اپنے دودھ کے ڈرم کے اندر پیشاب کا قطرہ پھینکا ہے۔ سبحانک اللہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر شعور سے یہ جملہ پڑھا جائے، ماضی پہ نظر رکھی جائے، میں کہاں کہاں غلط، وَبِحَمْدِکَ، یہاں ہم سے جرم ہوئے ہیں، کھایا رب کا ہے، گایا غیروں کا ہے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ یہ کسی کافر نے نہیں پڑھا، مسلمانوں نے پڑھا ہے۔ اس نبی کے بارے میں جس پیغمبر کی اپنی دعا اور جملے یہ تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، شکر ہے، تعریف ہے اس اکیلے اللہ کی جس کا میں کھا رہا ہوں، میں اسی کا گا رہا ہوں، جو مجھ کو پلا رہا ہے میں اسی کا گا رہا ہوں، جو میرے ہضم کروا رہا ہے میں اسی کے گن گا رہا ہوں، اور جو میرے ضرورت کی چیزیں میرے وجود کو طاقت دلوا رہا ہے میں اسی کا گن گا رہا ہوں، اور جو میرا فضلہ اور پیشاب نکال کے اس کے رستے بنا رہا ہے میں گن اسی کے گا رہا ہوں۔ یہ امتی سے بھول ہوئی ہے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کے گیت گا جو رب نے گائے ہیں، جو قرآن نے گائے ہیں، جو ان کی مدحت بیان کی ہے، جو ان کی مدح سرائی کی ہے، جو ان کی تعریف کی ہے، جو رب نے نعتیں بیان کی ہیں، پڑھا کر انا اعطیناک الکوثر، حرج کوئی نہیں۔ جہاں مصطفیٰ کی شان ہے اسے اس حد تک رکھیے، وَبِحَمْدِكَ، محبوب کی بھی تعریف کیجئے تو کہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو خاتم النبیین بنایا، سارے انبیاء کا امام بنایا، شفیع المذنبین بنایا،
रहमत लिल-आलमीन बनाया, ये सब तूने बनाया है, तारीफ तेरी है। मोहम्मद रसूल सल्लम को इतनी अजमतों से नवाजा है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये है अल्लाह की तारीफ। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरे अब्बू बड़े रहीम शफीक मेहरबान हैं, रब तूने बनाया है, तेरा शुक्रिया। रब के साथ शिरक ना कर, ये मत कहे कि जो आप हैं कोई और नहीं, जो मैं हूं तू क्या है। अगर तेरे रब ने ना बनाया होता पानी के बुलबुले, बीच में हवा ना भरी होती, फूंक ना दी होती, और ये तुझको रूह से ना नवाजा होता, क्या था तू? एक गड़ा मट्टी। व तबारक अस्मुक, ये जुमला नमाज के अंदर अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कितनी दफा रट्टा लगा के हम गुजर गए, व तबारक अस्मुक, व तबारक अस्मुक, व तबारक अस्मुक। लेकिन खुशू का तकाजा ये था, कांप जाते, अल्लाह तू कहार है, तेरा इसम सहम जाता है बंदा। जितना हम सांप का नाम सुन के सहम जाते हैं ना, अचानक कोई कह दे सांप है, और इतना कह दे कि तेरे ऊपर शहद की मक्खी बैठी है, भीड़ बैठी है, जितना हम वहां से डरते हैं, कभी रब के लफ्ज कहार और अस्माउल हुस्ना से नहीं हम डरे। हमारे अंदर वो हैबत पैदा ही नहीं हो सकी, वो खौफ नहीं आया, वो डर नहीं आया। मालिकी यौमिद्दीन वल्लाहु सरीउल हिसाब, बहुत अल्लाह के ये नाम डरा देने वाले। अल्लाह तेरा नाम रहमान है तो भी बरकत, रहीम है तो भी बरकत, करीम है तो भी बरकत, वदूद है तो भी बरकत। अल्लाह मुझे जो भी लेना होगा, तेरे नाम से बरकतें डल जाती हैं, तेरे नाम से बरकतें डल। अगर नमक की एक चुटकी आटे का जायका दुरुस्त कर देती है, हंडिया का टेस्ट बना देती है, रब का नाम जिंदगी मजेदार नहीं बना सकता। वह तबारा कसमुक, वह तबारा कसमुक, यहां हमसे शिरक हुआ है अल्लाह के साथ। नाराज ना होना भी है तो अपनी जिंदगी से, अपनी अदाओं से जरा नाराज हूं। हमने तबारा कसमों का कह के गैरों के नाम से वो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, मगर हमें डर नहीं आया। नमाज में आके झूठ बोल गया, झूठा एक और झूठ बोल गया। वह तबारा कसमों का, अल्लाह को कहने वाला बाहर निकल के सुबह दुकान खोल के कवाली लगाता है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर न मैं जाऊंगा खाली। आवाज देता है या गाजी अब्बास, तेरे नाम की आस। अलम लगाता है, नाम ऊपर अल्लाह का लिखता तो तेरे लिए कितना अच्छा था। महबूब के जितने अलम थे, रब के नाम, सरबुलंदी, अल्लाह वादहू ला शरीक, इलाए कलिमतुल्लाह। मैं पता क्यों ये मिसालें देता हूं, मेरी सोसाइटी में ये पाई जाती हैं। मेरे पास हर सोसाइटी की मिसालें हैं, लेकिन मैं यहीं की क्यों दे रहा हूं। चारों तरफ वतन अजीज में लाल झंडे लग जाते हैं, लिखा होता है उन झंडों के ऊपर झूले लाल, दे खुशियां गम टाल। ये मेरा स्टेशन, लिखे होते हैं बैनर, हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते सहवन चल। कौम कहती है या गाजी लवा दुश्मना दी बाजी, ना लगे तो बोल रही होती है या गाजी जिवें तू राजी उन जसी राजी। या अली हजवेरी बोलती है कौम, पार कर दे कश्ती मेरी, या शेख अजमेरी कौम बोलती है। या पीर अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, कादिर को भूल के अब्दुल कादिर का नाम लेना, और जहां रब से जो मांगना था वो बंधु से मांगना, इससे बढ़ करके रब के साथ धोखा क्या होगा। नमाज में जुर्रत क्या होगी। डरा है ये, डरता अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, रब के नाम की हैबत में दब जाता, पानी पानी हो जाता। पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की यह बात, जब तू झुका गैर के आगे, न तन तेरा न मन, बचा ही कुछ नहीं तेरा। मगर ये कर रहा है, ये हो रहा है। नमाज पढ़ते हो तो तौबा करो। व तआला जद्दुक, सबसे ऊंची गद्दी हस्ती जात अल्लाह की। नमाज में पढ़ता है, इसमें सना में कह रहा है, हर मुसलमान बोल रहा है। बाहर निकल करके पूछो,
سب سے بڑی گدی فلاں ہے، بڑی گدی فلان ہے، بڑی گدی فلان ہے، جس کو میں مانتا ہوں وہ بڑی ہستی ہے، تمہارا چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے۔ ہر بندہ اپنی گدی کو لے کے بیٹھا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مصلے پہ بیٹھے ہیں، جس چٹائی پہ بیٹھے ہیں، اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ سب سے اونچی گدی تیری ہے، میں محمد سجدے میں گر کے سر نیچے رکھ کے کیچڑ میں پڑا ہوں، سبحان ربی العالی، علو تیرے لیے، بلندیاں تیرے لیے، زمین بہت بڑی، آسمان بہت بڑے، جن و انس مل کے کناروں کو چھو نہ سکیں، پار کر نہ سکیں، کراس نہ کر سکیں، اور تیرے رب کی کرسی ان سے بھی بڑی، اور کرسی تیرے رب کے قدموں کی جگہ، اور عرش کے مقابلے میں کرسی جیسے ایک چھوٹا سا رنگ یا کڑا یا چھلا ہو وہ حیثیت رکھے، وہ عرش کتنا بڑا ہوگا۔ سوچئے پھر جو رب اس پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ کتنا بلند، کتنا بالا، کتنا اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ او بولنے والے یہ جملے نماز میں آ کے رب کے سامنے، تجھے رب کے علو کا پتہ ہونا چاہتا تو آج تک اس بحث سے نہیں نکلا کہ بندے کے اندر بھی رب حلول کر گیا، خود بندہ بھی رب، العبد رب والرب عبد، یہ دونوں ایک مک ہو گئے، معاملہ جو ہے وہ الت خلط ملت ہو گیا، معاملہ مدغم تدغم ہو گیا۔ یہ تیرا عقیدہ ہے؟ تیرے محبوب تو بچی کا امتحان لیتے ہوئے پوچھتے ہیں تیرا رب کہاں ہے، وہ کہتی ہے میرا رب اوپر ہے، کہتے ہیں آتکھا فإنہا مومنہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے نہیں صحیح بولا، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جس رب نے یہ بتایا کہ میں تیرے شاہ رگ کے قریب ہوں، جس رب نے یہ بتایا کہ تو جہاں جہاں بھی ہے، تیرا رب علیم سب جانتا ہے، تیرے ساتھ ہے، علم ہے، اسی نے یہ بتایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو جہت کی بحثیں لے کے، تشبیہ دے کے، مشبہہ کی طرح تعطیل کر کے، معطلہ کی طرح، معتزلہ کی طرح دین سے اعتزال کر کے، الگ تھلگ ہو کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت اور عقیدے اور ایمان، وَتَعَالَى جَدُّكَ، رب کو چھوٹا کر کے، اس گدی کو چھوٹا کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی درباریں ان کے ساتھ مسجدیں دیکھو چھوٹی ہیں۔ میں ابھی پچھلے ہفتے اپنے شہر میں گیا، 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی، اس طرف آخری دربار بی بی جیوندی اور اس طرف حسن دریا، ان دونوں درباروں کے ساتھ مسجدیں قد بڑے چھوٹے چھوٹے، ان میں کوئی جھاڑو نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی چج کا مصلی نہیں ہے، کوئی جائے نماز نہیں ہے، دوسری طرف عطر کے غسل ہیں اور بہت کچھ ہے۔ کون ہیں یہ مسلمان؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، گدی کس کی اونچی کر دی تو نے؟ معافی مانگ اللہ سے، توبہ کر، لوٹا کہ ابھی شام نہیں ہوئی، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا نہیں کہتے، لوٹ آئیے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، آج مہر لگا دے اللہ سے توبہ کر کے، اللہ جھکوں گا صرف تیرے سامنے، پوری دنیا بھی جھکانا چاہے، جب یہ سر تیرا ہے تیرے در پہ جھکے گا۔ اللہ تو نے اس کو اونچا کیا ہے لوگوں کے سامنے، میں ان کے سامنے جھکانے والا نہیں ہوں، جھکے گا تو تیرے در پہ جھکے گا، جیسے تیرا در ایک ہے میرا سر ایک ہے۔ اللہ پھر یہ منظر بھی ایک ہی ہے کہ تیرے در کے علاوہ میرا سر کبھی سجدہ نہیں کرے گا۔ پیر مانو کس نے روکا ہے؟ کہو پیر، پیر بزرگ کو کہتے ہیں، بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن بوڑھا قبر کے قریب ہے، وہ عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ عامل ہے، وہ جتنا بڑا ہے اسے قبر یاد ہونی چاہیے، میں نے مرنا ہے، مٹی کے نیچے جانا ہے، میری قبر سجدہ گاہ بنے گی۔ کہاں ہے پیغمبر کا یہ جملہ؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے رب مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ، سجدوں کی جگہ، اپنے مقابلے میں شرک کا اڈا مت بننے دینا۔ پہرے لگوا دیے رب نے۔ یہ ہے تیرے پیغمبر کی دعوت، یہ ہے تیری نماز۔